ہمارے ہاں مذہب کا منجن بہت جلدی اور بہت زیادہ بک جاتا ہے۔ اس بات کا اندازہ تم یہاں سے لگا سکتے ہو کہ ہمارے ہاں آج بھی بہت سے لوگ اس میسج پہ یقین کرتے ہیں جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس میسج کو 10 سے 12 گروپوں میں سینڈ کرو، یا آج کل پمفلٹ ملتے ہیں کہ ان پمفلٹوں کو چھپوا کے لوگوں میں تقسیم کرو تو تمہیں 30 دن کے بعد بہت بڑی خوشخبری ملے گی۔ اس بات سے تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ ہمارے ہاں جس بندے کا چورن نہیں بکتا وہ اس چورن پہ مذہب کا ایسا تڑکا لگاتا ہے، مذہب کا ایسا مسالہ لگاتا ہے جو ہمارے پورے مذہب میں ملتا ہی نہیں، جس کا ہمارے پورے مذہب میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن انفارچونیٹلی اس کے باوجود بھی ہم اس جھوٹے مذہبی بیانیے کی وجہ سے اس چورن کو خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا یار، ہمارے ہاں نا ایک رواج ہے کہ اگر کوئی اسلامک شخص سیاست میں آئے یا سیاست میں آنے کی کوشش کرے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ مذہب کارڈ کھیلے گا۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ ہماری سیاست میں اسلام کا پرچار ہونا، اسلامک قوانین کے نفاذ کی بات ہونا کوئی گناہ ہے؟ جب تک ہماری سیاست ہمارے مذہب کے اکارڈنگ نہیں ہوگی ہم کسی سے اچھے کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں یہ بات الگ ہے کہ بہت سے غلیظ سیاسی لوگ غیر اسلامک غلط کاموں میں مذہب کارڈ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان دونوں چیزوں میں تفریق کرنی چاہیے۔ خیر، ابھی جو ہمارے ہاں فلڈ کی سچویشن چل رہی ہے، ہم اس میں غیر ضروری غیر اسلامک بے بنیاد مذہب کارڈ کھیل رہے ہیں اور پانی کے ان ریلوں کو اللہ کا عذاب قدرتی آفت ڈکلیئر کرنے میں مصروف ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سیلاب قدرتی آفت کم اور ہماری حکومتوں کی نااہلی، ناکامی، نالائکی، بدمعاشی اور مس مینجمنٹ زیادہ ہے۔ پچھلے 75 سالوں سے جب بھی ہماری قوم پہ اس طرح کا کوئی ڈیزاسٹر ہوا تو ہمارے نااہل، نالائق، ناکام حکمرانوں نے اس سب کا ملبہ اللہ پہ ڈال دیا اور کہہ دیا کہ یہ تو قدرتی آفت ہے، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ یہی پانی جسے ہم اللہ کا عذاب ڈکلیئر کر رہے ہیں اسے ہم اپنی ذات کے لیے فائدہ مند بنا سکتے ہیں۔ لگ بھگ 20-30 سال پہلے سے ہمیں پتا ہے کہ اس موسم میں ہمارے ہمسایہ ملک نے پانی اپنی طرف سے چھوڑ دینا ہوتا ہے ہمارے ملک کی طرف، اور 2 ماہ پہلے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں اب کتنی بارشیں ہوں گی اور کتنا پانی اکٹھا ہو سکتا ہے۔ تو اس کے باوجود بھی ہم نے کیوں ڈیم نہیں بنائے؟ ہم جب سے آزاد ہوئے تب سے لے کے آج تک کیا منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم یا کوئی 1-2 اور ڈیم وہی سن رہے ہیں، اور بس انہوں نے ہماری پانی کی قلت کو پورا کرنا ہے، انہوں نے ہماری ضروریات کو پورا کرنا ہے اور نہیں بنانے ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے۔ اسی پانی کو جسے ہمارے حکمران اللہ کا عذاب کہہ رہے ہیں، اگر اسی پانی کو ڈیمز کی صورت میں ہم سٹور کر لیں تو ہمارے ملک میں جو بدترین لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اس سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں کئی دفعہ پانی کی قلت ہو جاتی ہے، لوگ پیاس کی وجہ سے مر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی فصلیں تباہ ہو رہی ہوتی ہیں جسٹ بیکاز پانی نہیں ہے۔ تو سر یہ جسے ہم اللہ کا عذاب ڈکلیئر کر رہے ہیں یہ پانی تو اللہ کی نعمت ہے، اس کے لیے تو ہم مر رہے ہوتے ہیں، تو آپ اسے سٹور کیوں نہیں کرتے؟ اچھا شہزادہ اینڈ کیوٹیز، یہاں میں کلیئر کر دوں کہ میں قدرتی آفات سے انکار بالکل نہیں کر رہا۔ قدرتی آفات آتی ہیں، اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، اس بات پہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، اور مسلمانوں بھی آتی ہیں، اٹس اوکے۔ لیکن ہم ان آفات کی انہینسمنٹ یعنی کہ ان کی پاور کو تو ڈیکریز کر سکتے ہیں نا، کم کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آج اس سیلاب سے، ان پانی کے ریلوں سے کروڑوں لوگوں کا نقصان ہوا ہے، کروڑوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، تو اگر ہماری مینجمنٹ اچھی ہوتی، اگر ہماری مینجمنٹ مس نہ ہوتی، اگر ہماری حکومت اچھے اقدامات کرتی، ڈیمز بناتی، تو ہم یہ کروڑوں کا نقصان کم کر کے سینکڑوں میں لا سکتے تھے۔ میرا صرف یہ نظریہ، یہ پوائنٹ ہے۔ ہمارے ہمسائے ملک میں جموں کشمیر میں، حالانکہ وہ علاقہ کوئی اخلاقی یا قانونی طور پہ ان کا ہے نہیں، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں انہوں نے قبضہ کیا ہوا علاقے پہ سے زیادہ ڈیمز بنا لی، اور ہم اپنی ہی سرزمین پہ اپنے ہی پانی کو سٹور کرنے کے لیے ڈیمز نہیں بنا رہے، بلکہ ہم تو کئی دفعہ ان ڈیمز بنانے کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کیا لوجک ہے ان کے پاس۔ اور اس مس مینجمنٹ میں صرف ہماری حکومتوں کا ہی کردار نہیں، ہماری حکومتوں کا ہی قصور نہیں، بلکہ انڈیویجولی ہماری عوام کا، ہر شخص کا، میرا اور آپ کا بھی اتنا ہی ہاتھ ہے، کیونکہ اس نام نہاد صرف کاغذی اسلامک ریاست میں ہم ہر غیر اسلامک کام کرتے ہیں۔ ہم میرا جسم میری مرضی کے ٹرینڈ چلاتے ہیں، بے حیائی کے اڈے چلاتے ہیں۔ اور اگر ہم آج کی بات کریں جہاں ہماری حکومتوں کی نااہلی اور مس مینجمنٹ کی وجہ سے کروڑوں لوگ بے گھر ہو گئے، لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہو گیا، اس سچویشن میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو احساس کر رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافے کر دی۔ اب تم ہی سوچو کہ حکمران گندے ہیں کہ ہم گندے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی یاد آ گئے یار۔ ظالموں کی عجب منطق ہے، آسماں سے وبال آتے ہیں، اپنے اعمال کا سب بارے گراں اپنے اللہ پہ ڈال آتے ہیں۔